یہ کیا ہوا؟ یہ آنکھیں پٹپٹانے کی کیا ضرورت تھی سر؟ لیکن وہ صرف آنکھ کے اشارے سے ایک شان بے نیازی کے ساتھ جواب دے دیتے ہیں. آپ وعلیکم السلام کہہ سکتے تھے تو کیوں نہیں کہا؟ یہ آنکھیں ہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یا گردن خالی یوں یوں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ منہ سے کہنے کی ضرورت تھی. سلام بھی پیسے والوں کو کریں گے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوگا ان کو سلام بھی نہیں کریں گے. گھر میں ماسی کام کر رہی ہے، آپ داخل ہوئی، آپ سخی بن کر کہیے السلام علیکم، آپ سلام کیجئے. توقع کرتے ہیں کہ وہ سلام کرے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب ہے تو وہ پہلے ہمیں سلام کرے گی. تو وہ غریب ہونے کے باوجود سخی ہے اور آپ پیسے والا ہونے کے باوجود بخیل. تو آپ اس کو سلام کیجئے. گھر میں کام کرنے والوں کو جو بھی ہے، جو کہ طریقہ مسنون بتایا گیا ہے اس کے حساب سے سلام کرنا چاہیے، اور بچوں کو سکھائیں کہ وہ گھر کے ملازموں کو سلام کریں، ان کی عزت کریں. پھر جیسے خیرات کی بھی ہم بات کر رہے تھے، خیرات میں چیز بھی انسان اچھی دے، ایسی گندی خراب کی ہوئی چیز نہ دے. اور دیتے وقت کا جو رویہ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. جب خیرات کسی کو دیں مسکرا کر دیں، جھک کر انسان خیرات دے، یہ اچھی بات ہے. خیرات دینا، اچھی چیز دینا اور بہت ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دینا، تکبر کے ساتھ زکوٰۃ دینا یا خیرات کسی کو دینا، یہ اچھی چیز نہیں. اس کا بھی اجر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب جو خود بخیل ہوتے ہیں وہ آگے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں. بچوں کو بڑا اچھا سا لنچ پیک کر کے دیا، جوس کا ڈبہ اور پیارا سا برگر اور اس کے اندر کباب رکھا ہوا اور سوس نظر آ رہا ہے، اور کہا دیکھو پورا خود کھانا، کسی کو نہیں دینا اس میں سے. اب وہ بچہ جو ہے وہ کوک پی رہا ہے، جوس پی رہا ہے، برگر کھا رہا ہے، سب اس کو دیکھتے ہیں. اسکول کے اندر کوئی مانگتا ہے تو منع کر دیتا ہے کہ اماں نے منع کیا، شیئر نہیں کرنا. یہ شیئر نہ کرنا یہ بھی تو بخل ہے. تو بچوں کو شیئر کرنا سکھائیں کہ کوئی مانگے تو دو. یا پینسل باکس، بڑی اچھی سی اسٹیشنری دی بچوں کو اور کہا کسی کو پینسل مت دینا، کسی کو ربڑ مت دینا. نہیں، شیئر کرنا سکھائیں اور اس میں بھی پھر حماقت سے بچیں. اب یہ نہ ہو کہ روز آپ کا بچہ ساری اسٹیشنری جو ہے وہ خیرات کر کر آ جائے، روز اس کا پینسل باکس خالی. آپ ہی نے سکھایا تھا کہ جو مانگے اس کو دے دینا. یہ نہیں کہا جا رہا شیئر کرے لیکن پھر واپس لے کے رکھ لے. چیز کو سنبھال کے رکھنا اور چیز ہے اور بخیلی بالکل اور چیز ہے. سنبھال کے رکھیں، چیز کا اپنی خیال رکھیں لیکن استعمال میں دے دیں. مہمان کے ساتھ آپ دیکھیے کیسے بخل کیا جاتا ہے. مہمان آئے، گھر میں ایک بڑا اچھا سا کیک رکھا ہوا تھا کسی بڑی ایکسکلوسیو بیکری کا، اور گھر میں ایک پچھلے ہفتے کا باسی بسکٹ کا ڈبہ بھی رکھا تھا. آپ مہمانوں کو وہ باسی بسکٹ کھلا دیے، اچھا کیک چھپا دیا. یہ بخل ہو گیا مہمانداری کے اندر، یہ بھی مروت کا بخل ہے. یہ نہ کرے انسان. مہمان کو اچھی چیز دے، مہمان کا اکرام کرنا ضروری ہے. جو گھر میں اچھی چیزیں ہوں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں. اور آپ بچوں کو سکھائیں. بچے بہت عام طور پہ بخیل ہوتے ہیں. انہوں نے پیزا منگوایا، اب پیزا آ گیا، گرم گرم پیزا رکھا ہے، کھانا شروع کر رہے ہیں، گھنٹی بجی. آپ کے دور کے کزن اپنے 4 بچوں کے ساتھ آ گئے، بچوں کی تو ہوائیاں اڑ جائیں گی، کہیں گی پلیز اماں پیزا چھپا دیں، جلدی سے چھپائیں، کہاں رکھیں. اور اماں بھی ایسی بھولی ہیں، فوراً بچوں کی باتوں میں آ گئی، ہاں ہاں جلدی سے چھپاؤ. نہیں، آپ ان کے پریشر میں نہیں آنا، آپ ان کو شیئر کرنا سکھائیں. شیئر کرنے میں برکت ہے، حقیقت ہے. آپ ایک چیز ہے اس کو آپ مہمانوں کے سامنے رکھیں، اور یہ حدیث ہے کہ مہمان برکت لے کر آتے ہیں. 1 کا کھانا 2 کو اور 2 کا کھانا 4 کو پورا ہوتا ہے. اور یہ آزمائی ہوئی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی برکت دیتا ہے جب انسان مہمانوں کو ان کا حق دے اچھی طرح سے. یہ تو کھانے پینے کی بات ہوئی. بعض لوگوں کے ہاں یہ دیکھا کہ ان کے ہاں بڑے مہنگے مہنگے کھلونے ہیں، بڑے خوبصورت ٹوائز ہیں ان کے بچوں کے ہیں. ان کے رشتہ دار باہر رہتے ہیں، امریکہ افریقہ سے آتے ہیں، مہنگے مہنگے چیزیں لے کر آتے ہیں. اب آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے گھر گئے، انہوں نے دیکھا بچے آئے، سارے ٹوائز چھپا دیے. انتہائی درجے کا بخل ہے کھلونوں کے اوپر. دنیا کو خود اللہ نے کہا
دنیا تو خود ساری کی ساری برتنے کی چیز ہے، اور اس دنیا میں سے بھی کھلونا، اور کھلونے پر بخل، کنجوسی کی بھی لمٹ ہے۔ دوسرے بچوں کو کھلونوں سے کھیلنے نہیں دیتے کہ خراب کر دیں گے، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اپنا کھلونا کسی کو مت دینا، تو وہ کیا کرے گا پھر؟ کس سے کھیلے گا بتائیے؟ نہیں اکیلا کھیلے، اور پھر وہ 25 سال کا بچہ ہو جاتا ہے تو اماں کہتی کتنا سنبھال کے کھلونا رکھا ہے میں نے، کیا کمال کیا کھلونا سنبھال کے رکھا، اور سوچو اس گھر میں کیا جنگ کا حال ہوگا جب کھلونے تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہوں، کوئی کباڑ کی انتہا ہوگی، ایک اٹمبار بھرا ہوا ہوگا گھر کے اندر، اور مہمانوں کو کھیلنے نہیں دیتے، مہمانوں کے بچوں کو چھپا دیتے ہیں ان سے۔ اور بعض لوگوں کے آپ دیکھیں ٹوٹی ہوئی کرسیاں اور ٹوٹی ہوئی ڈبے اور اللہ جانے کیا کیا چیزیں وہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، کبھی استعمال ہو جائیں گی، شاید کبھی کام آ جائیں گی۔ ٹوٹی ہوئی میز ہے، کیا کچھ گھر کے اندر جو ہے وہ چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ بوتلیں تک رکھ لیتے ہیں، ڈھکنے رکھ لیتے ہیں، خالی ڈبے رکھ لیتے ہیں، پلاسٹک کا ڈبہ اگر ماسی مانگے کہ باجی آئس کریم کا ڈبہ خالی ہو گیا دے دو، نہیں ہمارے کام کا ہے تو کے جانا رکھ کر جاؤ، وہ پلاسٹک کا ڈبہ اور وہ ڈھیر جمع ہوا ہے پلاسٹک کے ڈبوں کا۔ پیپسی کی بوتل خالی، کون لے گیا پیپسی کی بوتل خالی، وہ پلاسٹک کی بوتل جانے دیں اس کو، نہیں وہ بھی اتنی قیمتی اتنی عزیز، اور ان سب چیزوں کو خواتین کفایت شاری کا نام دیتی ہیں۔ یہ کہیں سے کفایت شاری نہیں ہے، یہ صرف کنجوسی ہے، صرف بخل اور کچھ نہیں اس کے علاوہ، سمیٹ سمیٹ کے رکھنا کہ پتہ نہیں کب ضرورت پڑ جائے۔ جذبات میں بھی بخل ہو سکتا ہے، خوشی کا موقع ہے خوشی کا اظہار نہ کرنا۔ اب کسی کے گھر میں شادی ہے یا اس کا نیا گھر بنا ہے یا اس کا بچہ پاس ہوا ہے یا کوئی مبارکباد کا موقع ہے، اب کیا ہوا، ہم نے تو پڑھ لیا دین، ہم نے کہا لو دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے، ان باتوں پہ کیا خوش ہونا۔ تو اب یہ جذبات کا بخل ہو گیا، خوشی کا موقع تھا، وہ خوش ہو رہے تھے، آپ ان کی خوشی میں شریک ہوں، آپ کہیں الحمدللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے، اللہ آپ کو خوشیاں دکھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، تو بخل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اگر غم کا موقع ہو تو غم کا اظہار کرے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے انتقال پہ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو رہے تھے، لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، نرمی تو ہے نا انسان کے دل میں، اور یہ نیچرل ہے رونا، غم کے موقع پر غم کا اظہار کرنا، اس میں بخل نہ کرے انسان، غم ہے تو غم کا اظہار کریں، آرٹیفیشلی اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر تعریف کے قابل شخص کی تعریف نہ کی جائے، یہ بھی بخل ہو گیا۔ اگر کوئی کام اس نے اچھا کیا ہے تو مداح کی ضرورت نہیں، اس میں اسراف نہ کرے، انسان جھوٹ نہ بولے، مبالغہ نہ کرے تعریف میں، لیکن تعریف کے قابل کوئی چیز ہے تو تعریف کر دے۔ مفتی تقی عثمانی اپنے استاد ڈاکٹر عبدالحی سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں اصلاحی خطبات میں، کہ ایک صاحب ان کے دروس میں آیا کرتے تھے، یعنی ڈاکٹر عبدالحی کے دروس میں کوئی صاحب آیا کرتے تھے۔ ایک دن گھر پر کھانے کے لیے ان کو بلایا، ڈاکٹر عبدالحی کو کیا پا کر کھانا کھائیے ہمارے گھر۔ یہ گئے، وہاں کھانا کھایا اور کھا کر انہوں نے کھانے کی تعریف کی کہ کھانا بہت لذیذ پکا ہے۔ جو خاتون خانہ تھیں وہ بھی پردے کے پیچھے موجود تھیں، وہ یہ سن کر کھانے کی تعریف سن کر رونے لگ گئیں۔ اب یہ بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ بہن میری کس بات سے آپ کو تکلیف پہنچی، میں نے تو کھانے کی تعریف کی ہے۔ تو کہنے لگی کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے 40 برس گزر گئے، آج تک ان کے منہ سے یہ جملہ میں نے نہیں سنا کہ آج کھانا اچھا پکا ہے، آج آپ کے منہ سے سنا تو مجھ کو رونا آ گیا۔ تو جو تعریف کے قابل چیز ہے، کوئی اچھا لگ رہا ہے، کوئی بہت پیارا لگ رہا ہے، آپ کہہ دیں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ کسی کا لباس اچھا ہے، کہہ دیں آپ کا لباس اچھا لگ رہا ہے۔ دیکھیے یہ عام مجلسی باتیں ہیں نا، یہ نارمل کنورسیشن ہے۔ تو دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل خشک ہو کر رہ جائیں، تلخ ہو کے رہ جائیں، بالکل بٹر ہو جائیں، ہم بالکل بے حس انسینسیٹیو ہو جائیں، اس کی ضرورت نہیں۔ مبالغے سے بچنا یقیناً ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مبالغے سے بچیں تو بخل کی طرف چلے جائیں، اب بات ہی نہیں کرتے، کوئی آ کے دکھا رہا ہے چپ کر کے بیٹھیں، بات ہی نہیں کرتے، تعریف ہی نہیں کرتے، یہ کرنا یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہو جاتی ہے۔
تو جہاں شکریہ کہنا ہو وہاں شکریہ کہیں. اب پھر ہم نوکروں پر آتے ہیں. سب سے زیادہ بخل ہم نوکروں کے ساتھ ہی کرتے ہیں. اس نے بہت اچھا کھانا پکایا، آپ کی کک ہے، کچن میں کام کرتی ہے، یا آپ کی جھاڑو پوچھا کرنے والی، اس نے چمکا دیا آپ کا گھر. آپ کہیں شکریہ، جزاک اللہ، تم نے کتنی محنت کی، تم نے کتنا اچھا پکایا. کہیں اس کو اس طرح سے تاکہ اس کا دل بڑھے. ہم کہتے ہیں نا سر پہ چڑھ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا زیادہ منہ مت لگانا، یہ سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں گے، بہت تعریف مت کرنا. ہم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے بھی ہم کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے. اپنے بارے میں تو ہم نے کبھی نہ سوچا، کسی سے نہ کہا کہ دیکھو پلیز میری تعریف نہ کرنا، میں تمہارے سر پہ چڑھ جاؤں گی. کبھی کہا میاں سے؟ کبھی نہیں. بہت خوش ہوتے ہیں. تو جیسے ہمیں خوشی ہوتی ہے ایسے دوسروں کو بھی ہوتی ہے. نہ سلام میں بخل کرے انسان، نہ شکریہ میں بخل کرے. سلام کرے سخاوت کے ساتھ، شکریہ کہے سخاوت کے ساتھ. اور اگر کبھی قصور ہو جائے، سوری کہنا پڑ جائے، تو بخل کرتے ہیں. بہت زیادہ بخل کرتے ہیں، اس لیے کہ سوری کہنے سے اپنی انا پر زد پڑتی ہے نا. اور تزکیہ کا تو آغاز ہم نے انا سے کیا تھا. اگر قصور ہو گیا، بلا وجہ آپ نے اپنی کام کرنے والی کو ڈانٹ دیا، تو ایک دن اس کو سوری کہہ دیں کہ دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے غصہ آ رہا تھا، میں پریشان تھی یا میں بہت مصروف تھی، میں نے خواہ تم کو اتنا کہہ دیا. کہہ دیں، سوری کہہ دیں. ہم سمجھتے ہیں سوری کہنے سے عزت گھٹ جائے گی. عزت بخیل کی گھٹتی ہے، سخی انسان کی عزت نہیں گھٹتی. جتنا زیادہ انسان سخی ہوتا ہے اتنا باعزت ہوتا ہے. آج جب سوری کہیں گی وہ آپ کی زیادہ عزت کرے گی. بچوں کو بھی بلا وجہ بعض دفعہ ہم ڈانٹ دیتے ہیں نا، اپنا ٹینشن اپنا غصہ نکالتے ہیں، تو سوری کہہ دیں بچوں کو کہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جب جھکتے ہیں اس طرح سے، ہم بخل چھوڑتے ہیں، تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو بڑوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی مان لینا اچھی بات ہے. ہم جب غلطی ماننے میں بخل کرتے ہیں تو بچے یہی میسج ہم سے پک کرتے ہیں، وہ بھی غلطی نہیں مانتے، وہ بھی پھر سوری نہیں کہتے. تو بخل نہ کریں، غلطی ہو گئی کہہ دیں سوری. نگلیکٹ کیا ہے؟ یہ بھی بخل ہے، ایک طرح کا وقت کا بخل ہے. جس کام کو جتنی توجہ دینی چاہیے تھی، جس چیز پر جتنا وقت خرچ کرنا چاہیے تھا، اس چیز کو اتنا وقت نہیں دیا، اس پر اتنا وقت خرچ نہیں کیا، اس کو نگلیکٹ کیا. تو نگلیکٹ بھی ایک طرح سے بخل ہی بن جاتا ہے. تو جس چیز کا جتنا حق ہے اس کا وہ حق اس کو دے دینا چاہیے. جس کام میں جتنا وقت لگنا ہے اتنا وقت اس کو دے دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی قبیلے والوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا سردار کون ہے. انہوں نے نام بتایا اور یہ کہا کہ وہ اچھا آدمی ہے، آدمی بہت اچھا ہے لیکن بخیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل سید نہیں ہو سکتا، یعنی بخیل سردار نہیں ہو سکتا. یعنی بخیل کی کوئی عزت نہیں کرے گا، وہ کہاں سے سردار بنے گا. تو انسان اس چیز سے نجات حاصل کرے. پڑوسی ہیں، بعض دفعہ وہ کوئی چیز مانگتے ہیں، کبھی کوئی مشین مانگ لی، کبھی کچھ آلو یا پیاز، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو پڑوس میں تبادلہ ہوتا رہتا ہے جن چیزوں کا، تو وہ نہ دینا یہ بھی بخیلی ہے. سورہ ماعون میں آتا ہے نا، یمنعون الماعون، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو روک لیتے ہیں، نہیں دیتے. اگر گھر میں وہ چیز موجود ہے، پڑوسی نے مانگی نہیں دی، تو انسان ضرور ہی پڑوسی کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرے، ان چیزوں کے اندر بخل نہ کرے. اب دیکھیں یہاں تک ہمارا حال ہو جاتا ہے کہ آپ کے پرس میں جیسے کہ 100 روپے کا ایک نوٹ ہے، بالکل کڑک اچھا سا پیارا سا، اور ایک تھوڑا سا گندا سا نوٹ ہے. کوئی 100 روپے آپ سے مانگے گا، ہم کون سا دیں گے؟ 100 روپے دینے ہیں، ہم گندا ہی اس کو دیں گے نکال کر، ہم اچھا والا اپنے پاس ہی رکھیں گے. وہ بھی تو پرانا ہوگا نا. مطلب میں آپ سے کوئی گناہ ثواب کی بات نہیں کر رہی، صرف کانشیس کر رہی ہوں کہ ہم کن کن چیزوں میں بخل کر جاتے ہیں. بھئی دونوں ہی نوٹ خرچ ہونے آگے پیچھے، تو اچھا والا نوٹ آپ دے دیں. اور بعض دفعہ کچھ جھوٹ بھی ایسے شامل ہو جاتا ہے. اب چینج ہے آپ کے پاس، جو ہے پرس میں 5 نوٹ رکھے ہیں 100 روپے کے اچھے خاصے، اور ایک 500 کا بھی کھلا ہوا نوٹ ہے. دکاندار کہتا ہے باجی 1000 کا کھلا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس کھلا نہیں ہے.
ہم کہتے ہیں لو 5 نوٹ ہم کیوں دیں 100 کے اس کو. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے کھلا. ہوتا ہے کھلا ہمارے پاس, نہیں دیتے. یا چینج کے لیے اب اچھا خاصا دکاندار کا بل بنا مثال کے طور پہ 200 روپے, آپ نے 1000 روپے دیے, وہ کہتے ہیں باجی کھلا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ہے. تو بعض دفعہ ہم بخل جو ہمارا جھوٹ تک بھی چلا جاتا ہے. تو ان چیزوں کے لیے محتاط رہیں. وہ کھلا مانگ رہا ہے اس کو دے دیں, کیوں بخل کرتی ہیں, اس کو مشکل ہوتی ہے, پھر اس کے پاس نہیں کھلا تبھی تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ باجی کھلا دے دیجئے. یا کوئی آ کر کھلا کرواتا ہے آپ سے, آپ کھلا کر دیجئے, اس کا پیسہ جو چینج ہے وہ اس کو دے دیجئے. اور جو پیسے کا بخل کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نوٹ بینک میں جمع ہیں یہ ان کی عزت کا, ان کی سیکیورٹی کا, ان کے تحفظ کا اہتمام کرنے والے ہیں یہ نوٹ. بخیل اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتا. جو پیسوں کی ہم بات کر رہے تھے, پیسوں میں بخل کرنا, وہ اپنے آپ پر بھی نہیں خرچ کرتا. دنیا میں اس وقت کتنے ہی ہڈن ملینئرز ہیں. ملینئرز ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ وہ ملینئر ہیں. ایک خاتون کے بارے میں آرٹیکل آیا تھا کہ ملینئر ہیں لیکن ان کا اپنا بچہ خیراتی اسپتال میں مر گیا, علاج کے لیے پیسے نہیں دیے کہ نہیں ویلفیئر والے, حکومت والے ہی دیں گے, حکومت دے گی, میں نہیں دیتی. اس درجے کا بخل یہ ہے بخیل, کنجوس انسان. عبد الدینار, پیسے کو پوجنے والا. الذی جمع مالا وعددہ, پیسہ جمع کرتا ہے, گن گن کے سینٹ کے رکھتا رہتا ہے, اور پیسے کو دیکھ کر اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اتنا جمع ہو گیا, اتنا جمع ہو گیا. خواہشات تو دور کی بات, اپنی ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتا. اور جو پیسہ دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے, یہ خوشی بھی بڑی عارضی ہے. کنجوس ہر وقت بے چین رہتا ہے, ہر وقت اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی مجھ سے کچھ لے نہ لے. ایک واقعہ آتا ہے, یہ امام غزالی نے واقعہ نقل کیا ہے. ایک شخص آیا کسی بزرگ کے پاس اور بہت رویا, بہت اس نے پریشانی کا اظہار کیا کہ مجھے اللہ کا واسطہ کوئی علاج بتائیے. انہوں نے پوچھا اچھا بتاؤ تکلیف کیا ہے, پریشانی کیا ہے تمہاری. اس نے کہا کہ میں پیسے والا ہوں, اچھا اللہ نے مجھ کو پیسہ دیا ہے, کوئی مجھ کو سامنے سے مانگنے والا آتا نظر آتا ہے, مجھے لگتا ہے میری موت آ رہی ہے. اتنا مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ ابھی آ کے مجھ سے مانگ لے گا, اتنا مجھ کو خوف ہے پیسے سے جدا ہونے کا. تو اس پہ انہوں نے لکھا کہ صبر کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ اس مرض کا علاج ہوگا کہ زبردستی انسان پیسے کو جدا کرے, اپنے آپ سے الگ کرے, کاٹے اپنے آپ سے, دے لوگوں کو. بلکہ ایک جو بات انہوں نے لکھی ہے, امام غزالی نے یہ بات لکھی رحمت اللہ علیہ, بات ذرا سمجھنے کی ہے لیکن آپ اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر اس کو سمجھیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بخل کا کیا علاج ہے. بعض دفعہ انہوں نے کہا کہ ایک بڑی بیماری کو مٹانے کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں وہ مریض کو چھوٹی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں, اس لیے کہ بڑی بیماری کا علاج تھا مشکل, اس بڑی بیماری کو چھوٹی بیماری میں کنورٹ کیا اور چھوٹی بیماری کا پھر علاج آسانی سے کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ بخیل کیا کرے, وہ لوگوں کو پیسہ دے اور یہ سوچے, اپنے آپ سے یہ کہے کہ دیکھو جب تم لوگوں میں خرچ کرو گے لوگ تمہاری عزت کریں گے. تو یہ ریاکاری ہو گئی نا. تو بخل کو کنورٹ کرو ریاکاری میں, یہ سوچو کہ اچھا میں خرچ کروں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے, اور پھر ریاکاری کا علاج تو آسان ہے, پھر کہہ دو کہ میں تو اللہ کے لیے دیتا ہوں, میں تو لوگوں کے لیے نہیں دے رہا. تو اگر کوئی اتنا بخیل ہے کہ خرچ کرتے ہوئے اس کو اتنا ڈر لگتا ہے تو حب مال کا مریض ہے نا وہ, تو حب مال کا علاج ہے حب جاہ, عزت کی محبت پیدا کر دی جائے کہ تم خرچ کرو گے لوگ تمہاری عزت کریں گے, تم لوگوں کی ضروریات پوری کرو گے لوگ تم سے محبت کریں گے. یہ ہے تو ریاکاری, لیکن کیا ہوگا وقت کے ساتھ ایک دفعہ حب مال نکل گئی دل سے, حب جاہ موجود ہے تو حب جاہ پر بھی کام ہوگا, حب جاہ بھی نکل جائے گی. لیکن وہ جو کیفیت اس شخص نے بتائی نا کہ کوئی مانگنے والا آئے تو لگتا ہے کہ موت میری طرف بڑھ رہی ہے, کتنی تکلیف ہے اس کو. اب اگر اس کو یہ کہہ دے کہ دیکھو تم اس شخص کو پیسہ دو گے تمہاری تعریف بہت کرے گا, ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اس کو پیسہ دینے پر آمادہ کر دے.